بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بہترین معجزہ۔ مشہور روایت ہے کہ عرب کے کسی شہر میں ایک سنارن رہتی تھی جس کے صرف ایک ہی لڑکا تھا۔ ایک روز جب سنارن کنویں پر پانی بھرنے گئی تو اس کا لڑکا بھی اس کے ساتھ گیا۔ سنارن لڑکے کو کنویں کے قریب بٹھا کر پانی بھرنے لگی۔ کنویں کے دوسری طرف ایک کمہار رہتا تھا جس کا آوا اس وقت خوب روشن تھا۔ لڑکا کھیلتے کھیلتے اس طرف نکل گیا۔ سنارن جب پانی بھر چکی تو کنویں کے قریب لڑکے کو نہ پا کر خیال کیا کہ گھر چلا گیا ہوگا۔ واپس گھر پہنچی تو گھر پر بھی لڑکا موجود نہ ملا۔ آخر ماں تھی بہت پریشان ہوئی اور روتی پیٹتی اپنے لخت جگر کی تلاش میں دوبارہ گھر سے نکلی۔ کنویں کے قریب آئی، جگہ جگہ ڈھونڈا، سرگردان و پریشان پھرتی رہی، ہر طرف سے پوچھا مگر کوئی پتہ نہ چلا، مگر کوئی سراغ نہ ملا، کہیں پتہ نہ چلا۔ اسی طرح شام ہو گئی، یکا یک شور ہوا کہ سنارن کا لڑکا کمہار کے آوے میں گر کر جل گیا ہے۔ یہ سن کر اسے انتہائی صدمہ ہوا اور اس وقت روئی کے گش آ گیا۔ عالم گش میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک معظمہ نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ غم نہ کھا، پریشان نہ ہو، تیرا لڑکا بہت جلد تجھ سے ملے گا۔ تو نیت کر لے کہ اگر میرا لڑکا صحیح و سالم آوے سے زندہ کھیلتا کودتا نکل آئے تو میں جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کہانی سنوں گی۔ سنارن نے فوراً عالم گشی میں ہی نیت کر کے منت مان لی۔ جب آنکھ کھلی تو واقعاً سنارن نے دیکھا کہ لڑکا خدا کے فضل و کرم سے ہنستا کھیلتا زندہ سلامت چلا آ رہا ہے اور اعجاز جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے اس کے جسم پر آگ نے کوئی اثر نہیں کیا، یہاں تک کہ لباس بدن بھی بالکل محفوظ رہا۔ سنارن بچے کو لے کر خوشی خوشی بازار گئی، 2 پیسوں کی شیرنی مول لی اور پڑوسیوں سے کہا کہ میری مراد پوری ہوئی، میرے گھر چل کر جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کہانی مجھے سنا دو۔ اگر کسی کو یاد ہو تو 6-7 گھر پھری، لیکن ہر ایک نے یہی کہا کہ نہ ہمیں کہانی یاد ہے اور نہ اتنی فرصت کے فضول باتوں کی طرف توجہ دے۔ سنارن سب سے مایوس ہو کر جنگل کی طرف چل دی۔ کچھ دور چلی کہ وہی نقاب پوش معظمہ نظر آئیں اور فرمایا کہ اے خاتون مت رو، چادر بچھا کر بیٹھ جا، میں کہانی کہتی ہوں تو سن۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شہر مدینہ میں بی بی نے کہانی سنایا کہ شہر مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کی لڑکی کی شادی تھی۔ وہ یہودی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میری لڑکی کی شادی ہے، آپ اجازت دیں تو میں شرف پاؤں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا میرے گھر تشریف لے جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس امر کے مالک علی ہیں۔ یہ سن کر وہ حضرت امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ اجازت دیں جناب سیدہ میرے گھر تشریف لے چلیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس امر کی مالک خود جناب سیدہ ہیں۔ اس کے بعد یہودی نے جناب سیدہ کے دروازے پر آواز دی کہ اے بنت رسول، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے چلیں تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ جناب امیر المومنین سے اجازت لے لوں تو چلوں۔ یہودی نے کہا کہ میں رسول خدا اور علی شیر خدا کی خدمت میں گیا تھا، سب ہی نے آپ کو مختار کیا ہے۔ جناب سیدہ یہ سن کر متفکر ہوئی، اتنے میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے آئے۔ جناب سیدہ نے فرمایا بابا جان، یہودی کے ہاں سے آدمی آیا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کے گھر جائیں یا نہ جائیں، یعنی اس کے گھر جائیں یا نہ جائیں؟ آپ نے فرمایا اے بیٹی تم کو اختیار ہے۔ جناب سیدہ نے عرض کی بابا جان آپ کی سخت توہین ہوگی، کیونکہ ان کی عورتیں عمدہ اور نفیس لباس و زیورات سے مزین ہوں گی
اور میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جس میں جا بجا خرمے کے پیوند لگے ہوئے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا اے بیٹی اسی حالت میں جاؤ اور جو مرضی خدا ہوگا وہی ہوگا۔ چنانچہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جانے کو تیار ہو گئی، اپنی جو گاڑی تھی اپنی گاڑی پر بیٹھی اور اپنی منزل تک پہنچنے سے پہلے کیا دیکھتی ہے کہ ہواران جنت یعنی جنت کی حوریں آسمان سے نازل ہوئیں اور جناب سیدہ کو زیورات و خلعت سے آراستہ کیا اور اپنا جلوس لے کر جناب سیدہ کو روانہ کیا۔ ماشاءاللہ، کچھ حوریں دائیں اور کچھ بائیں اور کچھ پیچھے اور کچھ آگے روانہ ہوئیں۔ اس شان سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی۔ جو ہی آپ یہودی کے مکان پر پہنچی تمام مکان آپ کے نور سے روشن ہو گیا اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک خوشبو محسوس ہونے لگی۔ یہ تجمل و وقار دیکھ کر تمام یہود عورتیں بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آیا مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیریں کی مگر سب بے سود ثابت ہوئی۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ روح کب سے انصری سے پرواز کر چکی ہے، یعنی وہ دلہن مر چکی ہے۔ آنن فانن شادی کا مکان ماتم کندہ بن گیا۔ جناب سیدہ کو یہ دیکھ کر بہت تشویش ہوئی اور فرمایا کہ اطمینان رکھیے، ابھی ہوش آ جائے گا، پریشان نہ ہو۔ اس کے بعد آپ نے فوراً 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کی اور کہا کہ اے میرے معبود، میں بنت رسول ہوں، صدیقہ نام ہے، تو نے بطول کا جھوٹا نہ کرنا مجھے صدیقہ رسول کا۔ صدیقہ نام ہے، تو نے بطول کا جھوٹا نہ کرنا مجھے صدقہ رسول کا۔ یعنی بی بی دعا کرتی ہے کہ اے میرے کریم اللہ مجھے جھوٹا مت کرنا اور میری عزت یہاں پر رکھ لینا۔ اے میرے معبود برحق، میں تیرے رسول کی بیٹی ہوں، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سیدہ کے آتے ہی دلہن ختم ہو گئی، خانہ شادی خانہ غم بن گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھتی بیٹھ گئی۔ کہنے لگی میں شہادت دیتی ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق رسول ہیں، آپ ان کی دختر ہیں، بیٹی ہیں، آپ مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائیں۔ اور اسی طرح صدق دل سے وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا یہ معجزہ دیکھ کر 500 یہودی مرد اور عورتیں مسلمان ہو گئے اور آپ کو سب نے نہایت عزت و حرمت کے ساتھ رخصت کیا۔ ایک عورت آپ کی کنیزی میں دی، آپ اپنے دولت خانہ پر واپس تشریف لے آئے۔ تمام ماجرا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا۔ رسالت مآب نے بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ کہانی کا پہلا حصہ ختم ہوا، معظمہ نے دوسرا حصہ شروع کیا۔ سنارن نہایت ہی دلچسپی اور اعتقاد سے سنتی رہے۔ تو عزیزان من، کیسی لگی یہ معجزہ، کیسی لگی یہ کہانی؟ تو امید کرتا ہوں کہ خداوند کریم تمام مومنین مومنات کو سلامت رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔